بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایسا کچھ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، ہماری وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اتنے سنگ دل بن جاتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، انہیں تاش کے پتے کی طرح استعمال کر کے پھر پھینک دیا جاتا ہے اور پلٹ کر ان کی خبر تک نہیں لیتے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ بولنا پڑ رہا ہے اور یہ میرے لیے تکلیف کا باعث ہے کہ میرے بھائی کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے جو بہت آسانی کے ساتھ دوسروں کی زندگی ساتھ کھیل جاتے ہیں۔ میرا بھائی کافی سال بعد دبئی سے پاکستان آ رہا تھا اور میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں اتنے عرصے بعد اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ ہم بھائی بہن میں بہت محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے دوست تھے، ہم دونوں ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ اب جب مجھے بھائی نے بتایا کہ وہ آ رہا ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے بھائی کے پسند کے کھانے بنائے اور بے صبری سے اس کا انتظار کرنے لگی، مگر بھائی کی آنے سے میرا سارا خوشی جوش مان پڑ گئی کیونکہ وہ اکیلے نہیں آئے تھے۔ جب میرا بھائی واپس آیا تو ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو بہت خوبصورت تھی، بالکل کوری میم کی طرح تھی۔ میں اس کو حیرت سے دیکھنے لگی، تب بھائی نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری بھابھی ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی، کافی دیر تک مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ شروع میں یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی، میرا بھائی جو مجھ سے ہر بات شیئر کرتا تھا اب اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی تھی۔ مجھے دکھ ہوا اس بات کا، مگر اگلے ہی پل میں نے بھابھی کا ویلکم کیا اور شکوہ شکایت بھائی کے لیے سنبھال کے رکھے کہ اکیلے میں بھائی سے کھیلا کروں گی کہ انہوں نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ بھائی اپنی دلہن کے ساتھ کمرے میں چلا گیا اور میں پریشانی سے صحن میں ٹہلتی جا رہی تھی۔ پھر فریش ہو کے ان لوگوں نے کھانا کھایا اور کھانے کی بہت تعریف کی۔ کھانا تو میں نے بہت دل سے بنایا تھا مگر اب میرا دل ایک دم سے ہی بجھ گیا تھا۔ پھر وہ لوگ سونے چلے گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد بھائی پھر واپس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے نیند آ رہی۔ تب میں نے بھائی سے پوچھا کہ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ نے دبئی میں شادی کی ہے، آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ تب بھائی نے مجھے کہا ہے تو یہ تمہاری بھابھی، لیکن آج رات یہ وڈیرے کے پاس رہے گی۔ میں بھائی کی بات پر حیران رہ گئی، میری بھابھی وڈیرے کے پاس کیوں رہے گی؟ میں نے بھائی کا چہرہ بغور دیکھ کر کہا، مجھے ایسا لگ رہا تھا بھائی اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، بھلا اپنی بیوی کو اس حواس کے پجاری کے پاس ایک رات کے لیے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ جانتے تو ہیں کہ وڈیرے کی نیت اور اس کی فطرت کیسی ہے۔ ہر کوئی اس کی عیاش طبیعت کے بارے میں جانتا تھا، وہ عورتوں کا کتنا شوقین تھا، اس بات سے آگاہ تھے سب۔ یہ سب جاننے کے باوجود میرا بھائی اپنی بیوی کو ایک رات کے لیے وڈیرے کے حوالے کر رہا تھا۔ یہ سن کر مجھے شدید حیرت ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرا بھائی کیا کر رہا ہے اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا دماغ اور چہرہ بھی پڑھ لیتے تھے، لیکن میں اس بار اپنے بھائی کا چہرہ پڑھنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، مگر جب بھائی نے اپنے ارادے مجھے بتائے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بھائی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ بھائی تو بھابھی کو وڈیرے کے… میرا نام شفا ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرا ایک ہی بھائی تھا۔ ہم سب اکٹھے رہتے تھے اور زندگی گاڑی گھسیٹ رہے تھے۔ ہمارا تعلق ایک گاؤں سے تھا اور ہماری اپنی زمینیں نہیں تھی۔ ہم وڈیرے کی زمینوں پہ کام کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ہماری زندگی اتنی آسان نہیں تھی تو اتنی مشکل بھی نہیں تھی۔ میرے بھائی کو بہت مشکل شوق تھا دبئی جانے کا، مگر میں اور میرے والدین بھائی کو دبئی جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے کیونکہ وہ میرا اکلوتا بھائی تھا اور ہم اس کو دور بھیجنے کے حق میں نہیں تھے۔ ہمارے گاؤں کے وڈیرے کا بیٹا بہت عیاش طبیعت کا مالک تھا، اب اس نے گاؤں کی بھاگ دوڑ سنبھال لی تھی کیونکہ اس کا باپ اب ضعیف ہو گیا تھا۔ وڈیرا عورتوں کا بہت شوقین تھا، سب اس کی اس عادت سے بیزار رہتے تھے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اسے دور رکھتے تھے۔ اگر کسی لڑکی پر اس کی نظر پڑ جاتی اور اس کو وہ لڑکی اچھی لگنے لگتی تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پیچھے پڑ جاتا تھا۔ اگر اس کے گھر والے انکار کرتے تو ان گھر والوں کو ہر قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ وڈیرا ان کو گاؤں بدر کرنے کی دھمکی دیتا تھا، تب مجبوراً والدین کو وڈیرے کی بات ماننی پڑتی تھی اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نہ چارہ
وہ وڈیرے کی بات مانتے تھے، مگر میرے لیے بات شدید حیرت کا باعث تھی کہ میرا بھائی آج کل وڈیرے کے گھر زیادہ آنے جانے لگا تھا۔ میرے ابا نے کہا کہ وڈیرے اور بھائی کے بیچ میں کچھ تو چل رہا ہے، ہر وقت وہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ابا نے جب بھائی سے اس بارے میں پوچھا تو بھائی نے کہا کہ وڈیرا ان کو دبئی بھجوا رہا ہے اور ان کو بہت پیسے دے رہا ہے۔ یہ بات سن کر ہم سب بہت حیران ہوئے، کیونکہ وہ تو اتنا کنجوس تھا، وہ تو کسی کو بغیر پیسے کے کچھ بھی نہیں دیتا تھا، اور پیسہ دینا تو بہت دور کی بات تھی، وہ اتنا مطلبی انسان تھا، اپنے مطلب کے بغیر کسی کا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ پھر وہ میرے بھائی پر اس قدر مہربان کیوں ہو گیا؟ یہ بات ہم سب کے لیے بہت تشویش کا باعث تھی، مگر بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بھائی نے دبئی جانے کی ساری تیاریاں کر لیں۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ دبئی جانے کے لیے پیسے تم کہاں سے لائے، تو بھائی نے کہا کہ وڈیرے نے مجھے پیسے ادھار دیے، میں وہاں پر جا کر پیسے کما کر وڈیرے کا قرض چکا دوں گا۔ ہم سب پریشان تھے، ہمیں لگ رہا تھا کہ بھائی ہم سے بہت بڑی بات چھپا رہا ہے، مگر بھائی اپنی بات پر اٹل تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر بھائی دبئی چلا گیا۔ ہم سب بھائی کے جانے سے بہت اداس تھے۔ میں اپنی والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ میری شادی کو 5 سال ہوئے تھے جب میری شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ دوسری شادی کر لو، مگر میں کسی صورت اس بات پر راضی نہیں ہوئی اور ساری زندگی اپنے پہلے شوہر کے نام پر بیٹھے رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ ہم دونوں بھائی بھابھی بہنوں میں بہت محبت تھی، کیونکہ ہم 2 ہی تھے، اس لیے ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے اور کچھ نہیں چھپاتے تھے، مگر بھائی ہم سے باتیں چھپانے لگا تھا۔ میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ غلط بیانی کرتا تھا اور میں سمجھ جاتی تھی کہ میرا بھائی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ہمارا بچپن کا ساتھ تھا، ہم ایک دوسرے کا جھوٹ بھی پکڑ لیتے تھے۔ تھک کر میں نے چپ کر لیا۔ دبئی جانے کے بعد بھائی اکثر ہمیں فون کرتا تھا، ہماری فون پر بہت لمبی گفتگو ہوتی تھی۔ میں ہر بار بھائی سے پوچھتی تھی کہ واپس کب آئیں گے۔ ان کی جدائی سے امی ابو بہت اداس تھے اور ہر بار بھائی یہی بولتا تھا کہ وہ جلدی ہی واپس آئے گا۔ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔ بھائی کو دبئی گئے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے اور اس دوران بھائی ایک بار بھی واپس نہیں آئے تھے، اور تبھی ایک روز بھائی نے کہا کہ وہ پاکستان آ رہا ہے۔ ہم سب یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ ہم نے بھائی کے آنے کی ساری تیاریاں شروع کر دی۔ جس دن بھائی نے آنا تھا اس دن میں نے ایک منٹ گن گن کے گزارا، لیکن جب بھائی گھر پر آئے تو ان کے ساتھ ایک خوبصورت سی لڑکی بھی تھی جو کہ انگریز مین تھی۔ اس لڑکی کو بھائی کے ساتھ دیکھ کر ہم سب بہت حیران ہوئے۔ تب بھائی نے مجھے کہا کہ تمہاری بھابھی ہے یہ۔ ہم سب کے لیے چونکا دینے والی خبر تھی۔ بہرحال ہم نے بھابھی کے سامنے چپ کیا، لیکن اگلے دن جب میں نے بھائی سے پوچھا کہ آپ نے شادی کر لی اور ہم کو بتایا بھی نہیں، تو بھائی نے کہا کہ آج رات میری بیوی وڈیرے کے گھر رہے گی۔ میں بھائی پر بہت ناراض ہو گئی، وہ یہ سب کیسے کر سکتے تھے؟ اتنے عیش پرست وڈیرے کے حوالے اپنی بیوی کو کیسے کر سکتے تھے، جبکہ وہ لڑکی وڈیرے کے ارادوں سے بالکل انجان تھی۔ وہ وڈیرے کو جانتی تک نہیں تھی، اس لیے یہ شہر، یہ ملک بالکل نیا تھا۔ میرے بہت پوچھنے پر بھائی نے جو بات مجھے بتائی وہ بہت زیادہ چونکا دینے والی تھی اور انتہائی شرم کا باعث تھی۔ بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ لڑکی میں خاص وڈیرے کے لیے دبئی سے لایا ہوں۔ میں نے بھائی سے کہا کہ ابھی آپ بول رہے تھے کہ یہ لڑکی آپ کی بیوی ہے اور میری بھابھی ہے، اور اب آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ میں نے بھائی سے پوچھا تو بھائی نے کہا کہ میں نے اس سے شادی نہیں کی، اس کو ادھر لایا ہوں، لیکن یہ وڈیرے کی پاس رہے گی۔ میں نے اس بات کی وجہ بھائی سے پوچھی تو اس نے کہا کہ وڈیرے نے مجھے قرض دیا تھا دبئی جانے کے لیے اور مجھ سے وعدہ کروایا تھا کہ واپسی میں اس کے لیے کوئی گوری میم لڑکی کو پھنسا کر لا دوں گا اور اسے وڈیرے کے حوالے کر دوں گا، اور ہمارے بیچ یہی ڈیل ہوئی تھی۔ یہ بات سن کر مجھے شدید دکھ ہوا۔ میرا بھائی دبئی جانے کے لیے اس حد تک گر سکتا تھا کہ وڈیرے کی ہر جائز ناجائز بات مان لی۔ 3 سال بعد بھی بھائی کو یہ بات یاد تھی اور وہ ایک معصوم لڑکی کو شادی کے نام پر بہلا پھسلا کر یہاں لایا تھا اور اس جابر حواس کے پجاری وڈیرے کے حوالے کر رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں اپنے بھائی سے اس بات پر بہت زیادہ لڑی، مگر میرا بھائی میری کوئی بات نہیں مان رہا تھا۔ اب مجھے یاد آ رہا تھا کہ دبئی جانے سے پہلے بھائی اور وڈیرے کے بیچ یہ کھچڑی پک رہی تھی۔
یہ بات جب میں نے اپنے والدین کو بتائی تو وہ بھائی پر آگ بگولا ہوئے اور انہوں نے بھائی سے کہا کہ وہ اس لڑکی کو کبھی بھی وڈیرے کے حوالے نہیں کریں گے۔ بھائی نے کہا کہ اس لڑکی کو وڈیرے کے حوالے کرنا ہی پڑے گا ورنہ وہ ہمیں گاؤں سے نکال دے گا اور ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابا نے بھائی سے جھگڑا کیا اور بھائی کو کہا کہ دبئی جانے کی لالچ میں تم وڈیرے کی ہر جائز ناجائز ماننے کے لیے وعدہ کر چکے ہو، لیکن میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ وہ لڑکی جو تمہارے نکاح میں ہے تم اس کو کیسے کسی کے حوالے کر دو گے؟ کیا تم اتنے بغیرت ہو؟ تب بھائی نے کہا کہ یہ سب میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لڑکی کے بدلے میں وڈیرا مجھے بہت زیادہ پیسے دے گا جس سے میں شہر میں زمین لوں گا اور دبئی واپس جا کر وہاں سے پیسے بھیجوں گا اور اپنا گھر بنواؤں گا۔ ہم سب ادھر اکٹھے رہیں گے، پھر میں شادی کروں گا، میرے بچے ہوں گے، ہم سب خوشحال زندگی گزاریں گے۔ اس وجہ سے اس لڑکی کی قربانی مجھے ہر حال میں دینی ہوگی۔ ابا کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ ابا طیش میں آ گئے تھے، ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ابا بھائی سے لڑ پڑے اور کہا کہ تم اپنے زور بازو پر، اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر سکتے، ایک لڑکی کو استعمال کر کے تم گھر بناؤ گے؟ اس سے اچھا تھا تم دبئی میں ہی رہتے، واپس ہی نہ آتے۔ تم نے جو وڈیرے سے دوستی یاری شروع کی تھی مجھے تبھی پتہ چل گیا تھا تم ضرور کوئی چند چڑھاؤ گے۔ بھائی کسی کی کوئی بھی بات نہیں سمجھ رہے تھے، بھائی کو بس وڈیرے کو راضی کرنا تھا۔ تبھی ہمارے شور سے بھابھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ اپنی زبان میں بھائی سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا، کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ بھائی نے اسے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے والدین مجھ پر غصہ کر رہے ہیں کہ تم اتنے سالوں بعد کیوں آئے۔ یہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بھائی کی اس غلط بیانی میں اور میرے والدین حیرت سے بھائی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ میرا بھائی تو نہ جھوٹ بولتا تھا، نہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا اور نہ کسی کو کبھی دھوکہ دیا تھا۔ پھر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ بھائی کو یہ قدم اٹھانا پڑا؟ ہم سب اسی پریشانی میں تھے، ہم سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ بھائی اور بھابھی نے کھانا کھایا اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ بھائی نے بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہا کہ چلو تمہیں میں وڈیرے سے ملواؤں گا، اس کی حویلی دکھاؤں گا۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بھائی کو روک نہیں سکتے تھے۔ بابا نے بھائی کو بہت سمجھایا تھا لیکن بھائی کے دماغ میں کچھ بھی نہیں جا رہا تھا، وہ اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا۔ بھابھی بیچاری ہر چیز سے لاعلم تھی اور بھائی کے ساتھ چلی گئی اور بھائی بھابھی کو وڈیرے کے پاس چھوڑ کر تھوڑی دیر میں واپس آ گئے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، بھائی اتنا بڑا گناہ کر کے آئے تھے اور ان کو اپنے کیے پر بالکل بھی شرمندگی نہیں تھی، حالانکہ میں اور میرے والدین شرم سے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ بھائی شروع سے ہی ضدی تھا، اگر کسی بات کی ضد کر لیتا تو ضد کو ہر حال میں پورا کرتا تھا۔ جیسے اس نے دبئی جانے کی ضد باندھ لی تھی تو اس نے دبئی جا کر ہی دکھایا۔ وڈیرے نے میں بھائی کو دبئی جانے کے لیے اس شرط پر پیسے دیے تھے کہ دبئی سے جب وہ واپس آئے گا تو اس کے لیے وہاں سے میم لائے گا۔ وڈیرے کو گوری عورتیں بہت پسند تھی لیکن وہ اس کی دسترس سے بہت دور تھی۔ بھائی نے وڈیرے سے وعدہ کیا، جانے کے سارے انتظامات کروا لیے۔ بقول بھائی کے وڈیرا ہر روز بھائی کو فون کر کے اپنا وعدہ یاد دلواتا تھا اور وڈیرے کو بہت بے صبری سے انتظار تھا کہ بھائی کب واپس آئے گا۔ جب بھائی واپس آیا تھا تو وڈیرے نے ایئرپورٹ پر ہی ان کے لیے گاڑی بھیجی تھی۔ اس بات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وڈیرے کو بھائی کا نہیں، گوری میم کا شدت سے انتظار تھا اور وہ بیچاری ان سب سے انجان تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بھائی کے ہاتھ میں زمین کے کاغذ تھے اور اس نے وہ کاغذ میرے بابا کو لا کر دیے اور ان سے کہا کہ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا، وڈیرا اپنے وعدے کا بہت پابند ہے، اسے اپنے وعدے کے مطابق مجھے شہر میں ایک پلاٹ لے کر دیا ہے جس پر میں اپنا گھر بنواؤں گا اور ہم سب وہاں چلے جائیں گے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اگر ہم یہاں رہے تو ہر روز وڈیرے کی دھمکیاں سنتے کہ وہ سب کو گاؤں سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ اب ہم شہر جائیں گے، وہاں پر رہیں گے، اس گاؤں سے بہت دور ہے اور ان کی سب کی قیمت میں نے اس لڑکی کی صورت میں چکائی ہے۔ مجھے بھائی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ قیمت بھائی نے نہیں، قیمت اس لڑکی نے چکائی تھی، اس لڑکے سے محبت کرنے کی اور اس سے شادی کرنے کی جرم میں اس لڑکی کو کیا کچھ سہنا پڑا تھا۔ مجھے اس لڑکی کے ساتھ بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی تو کچھ دن بعد ہی اس لڑکی کو ادھر چھوڑ کر واپس دبئی چلے گئے، شاید وہ اس لڑکی کو ہی پہچانے آئے تھے۔ میں اکثر سوچتی تھی کوئی تو ایسا انسان ہو جو حویلی میں کام کرتا ہو اور مجھے اس لڑکی کی زندگی کی خیر خبر دے، لیکن اس کے بارے میں کوئی خبر اب تک نہیں آئی تھی۔ حویلی کا ایک ملازم ہمارے پاس پڑوس میں رہتا تھا لیکن وہ زیادہ تر حویلی کے اندر رہتا تھا، گھر کبھی کبھار ہی آتا تھا۔
जब भी आता था तो वो अपनी फैमिली को हवेली की सारी बातें बताता था। मुझे भी उनसे मालूम हो जाता था कि फ़िलहाल वडेरा इस गोरी के जुल्फ़ों का असीर बना हुआ है। वडेरे को इस मैम के सामने कुछ भी नज़र नहीं आता था। वो मैम पर पूरी तरह से फ़िदा हो गया था और गोरी मैम जिस तरह भी बोलती थी वो वैसा ही करता। और मैंने इसके घर वालों से पूछा क्या वो मैम खुश है, तो उसने कहा मैम वडेरे के साथ बहुत खुश है। ये सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, वरना हर वक्त मुझे वहम सताता था कि लड़की के साथ बहुत बुरा होता होगा। वो खुश थी तो फिर भी सही था, वरना मैं सारा दिन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती थी, क्योंकि मेरे भाई ने बहुत गलत किया था। और दुबई जाने से पहले भाई ने जो बात मुझे बताकर चला गया था, वो बात सुनकर मैं शदीद सदमे में मुब्तला हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे भाई जैसा सीधा साधा इंसान जो मुझसे हर बात का जिक्र करता था, मुझे बगैर बताए कितनी बड़ी बातें मुझसे छुपाने लगा है और बड़े बड़े फैसले करने लगा है। शायद बहुत बड़ा हो गया था। अब वो खुद मुख्तार था, अपने फैसले करने का उसे भरपूर इख्तियार था। जाते हुए भाई ने मुझे बताया कि दरअसल मैंने उस लड़की से शादी नहीं की, हमारा निकाह हुआ ही नहीं था। ये लड़की सब कुछ जानती है, ये बहुत गरीब लड़की थी, दुबई की गलियों में भीख मांगती थी और अक्सर अमीर लोग इसे अपने साथ लेकर जाते थे और इसको कुछ पैसे देकर एक रात इसके साथ गुजारते थे। ये लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर एक रोज़ मेरी इससे मुलाकात हुई। मैंने उससे पूछा कि तुम तो बहुत गरीब हो, भीख मांगती हो, फिर ये शख्स इस इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में तुमको बिठाकर कहाँ लेकर गया था? तब उस लड़की ने मुझे बताया कि वो बहुत गरीब है, उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते और ना ही उसके पास कोई काम है, इसीलिए वो भीख मांगती है और अमीर लड़के अपने साथ बिठा कर ले जाते हैं और मेरे साथ एक रात गुजारते हैं और कुछ पैसे देते हैं। तब मेरे भाई ने उस लड़की से कहा था कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा बेहतर अच्छी ज़िंदगी दे सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ पाकिस्तान चलने के लिए राज़ी हो जाओ। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो गई। उसने कहा कि क्या गारंटी है इस बात की कि तुम सच बोल रहे हो? भाई ने उसे बताना था कि हमारे गांव को वडेरा किसी गोरी मैम के साथ रहना चाहता है। उसने मुझसे वादा किया था कि मैं उसके लिए मैम को लाऊंगा। तुम भी गोरी मैम हो? उस लड़की ने कहा कि मैं गोरी तो हूँ, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हारे वडेरे की किसी काम की नहीं हूँ। तब मैंने उसको कहा कि तुम बहुत काम की चीज़ हो, तुम्हें अपनी अहमियत का अंदाज़ा नहीं। लड़की को सारी हकीकत बताई और वो इस गरीबी की ज़िंदगी से बहुत तंग थी और मेरे साथ चलने के लिए राज़ी हो गई। तब मैंने वडेरे को कहा कि उसका काम हो गया है, मैं एक लड़की को उसके लिए ला रहा हूँ। तो उसने मेरे पास बहुत सारे पैसे भेजे और मेरे आने का बंदोबस्त भी कर दिया। मैंने लड़की का शॉपिंग करवाई, उसका होलिया दुरुस्त करवाया। वो लड़की खुशी खुशी इस वडेरे के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। इसमें लड़की की रज़ा शामिल थी। फिर वडेरा काफ़ी अरसे तक उस लड़की के साथ रहा, वरना तो उसके शौक दिन ब दिन बदलते रहते थे। शायद गौरी मैम उसे बहुत ज़्यादा ही भाग गई थी। हर रोज़ वो उसे कुछ ना कुछ देता रहता था और उस मैम ने बहुत सारा माल अपने अकाउंट में डलवाया। वडेरा उसका हर शौक पूरा करता था और बहुत ज़्यादा पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाता जाता था, क्योंकि उसे पता था कि ये मेरा गाँव है और ये लड़की बाहर मुल्क से आई है और अब ये यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती है। अब अगर शायद ये वडेरे की भूल थी, वो गौरी बहुत सारा पैसा बटोर के एक रात अंधेरे में घर से फरार हो गई। न जाने वो कहाँ चली गई थी। वो शायद किसी और मुल्क चली गई थी, क्योंकि अब उसके पास बहुत पैसा था, वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती थी। वडेरे को इस बात पर बहुत गुस्सा था और उसे लगता था कि घर का ही कोई फर्द उसके साथ मुलव्विस था, वरना वो लड़की कभी भी यहाँ से भाग नहीं सकती। वडेरे ने मेरे भाई को फ़ोन किया और उस पर गुस्सा किया कि वो लड़की भागकर चली गई। मेरे भाई ने वडेरे से कहा कि मैंने तो लड़की को तुमको ला कर दी थी, अब तुमसे उसकी हिफाजत नहीं हो सकी और वो लड़की हवेली से भाग गई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। भाई ये सब बोलकर हर इल्ज़ाम से बरी हो गया, जबकि वडेरा अंदर ही अंदर पेच खाता रहा। इस बात को वडेरे ने फैलने नहीं दिया, क्योंकि इसमें उसकी बदनामी होती। वडेरे ने चुप इख्तियार किया। सबको थी तासुर दिया कि गोरी लड़की से मेरा दिल भर गया था, क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसे वो अपने उस लड़की के नाम कर चुका था। ये उसके लिए अच्छा सबक था। लड़की उसका सारा माल जेवर वगैरह लूट कर चली गई। ये गांव की लड़की नहीं थी जो मजबूर और बेबस थी और वडेरे की हवस का निशाना बनती थी। एक गोरी मैम थी। आइंदा वडेरे ने अपनी अय्याशी से तौबा पढ़ ली थी, क्योंकि हवेली के अंदर के मामलात जिस मुलाजिम को मालूम थे, उसने बताया कि वडेरे ने अपनी अय्याश परस्त तबीयत की वजह से अपना सारा पैसा लड़कियों पर उड़ाया। जब कभी शहर जाता था तो वहाँ दूसरी लड़कियाँ होती थी, उन पर पैसा पानी की तरह बहता था और अब उस गौरी मैम के पीछे सब कुछ लुटा बैठा। ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही सबक होना चाहिए।
مجھے جو ہر وقت اس لڑکی کی پریشانی ہوتی تھی کہ جانے وہ لڑکی کس حال میں ہے، مانا کہ وہ لڑکی اپنے مرضی سے آئی تھی، مگر پھر بھی مجھے اندر ہی اندر یہ پریشانی ہوتی تھی کہ اس کو یہاں پر لانے کا سبب میرا بھائی تھا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ بھی برا اور غلط ہوا تو اس کا ذمہ دار میرا بھائی ہوگا، اور میں نہیں چاہتی تھی میرا بھائی گناہ کا مرتکب ہو۔ اب میں بھی سکون میں آ گئی تھی۔ میں خوشی تھی کہ وہ لڑکی چلی گئی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ لڑکی بہت ہوشیار ہوگی، تبھی تو سارا مال بٹور کر کسی کو اعتماد میں لے کر وہاں سے نکلی ہوگی، ورنہ اس کے لیے تو یہ راستے بالکل انجان تھے۔ ضرور کسی کو پیسے دیے ہوں گے جس نے اس کی حویلی سے نکلنے میں مدد کی ہوگی۔ ویسے جو ہونا ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور انسان کو اپنے برے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ میں نے فون کر کے اپنے بھائی کو سارے معاملات بتا دیے تھے، مگر ان کو تو پہلے دن ہی وڈیرے نے سب کچھ پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ بھائی دبئی میں محنت کر رہے تھے۔ امی ابا کو ناراضگی کی وجہ سے بھائی نے آئندہ سے پیسے کمانے کی شارٹ کٹ پر لعنت بھیجی اور توبہ کر پڑھا کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس شارٹ کٹ کی وجہ سے سارے گھر والے بھائی سے ناراض ہو گئے تھے، اور بھائی اپنے گھر والوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابا نے بھائی کو کہا کہ تم یہ زمین بھی وڈیرے کو واپس کر دو، تم اپنی محنت اور اپنے بلبوتے پر انشاءاللہ بہت بڑی عمارتیں کھڑے کرو گے۔ مرد کو اپنی زور بازو پر اور اپنی ہمت پر یقین ہونا چاہیے۔ پیسہ کمانے کے لیے اسے شارٹ کٹ راستے کبھی نہیں چننے چاہیے۔ ایسے شارٹ کٹ انسان کو کبھی راس نہیں آتے۔ ان راستوں پر جلدی جلدی چلنے کی دھن میں انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو اپنی عیاش طبیعت کی وجہ سے زنا جیسے گناہ کرتے ہیں، حلال کے ہوتے ہوئے بھی حرام کی طرف لپکتے ہیں۔ انہی محل، انہی حویلیوں میں ان کی بیویاں زندہ لاش بن کر جی رہی ہوتی ہیں۔ انہیں کوئی حقوق میسر نہیں ہوتے، اور وڈیرے جاگیردار اپنی عشق عاشقی میں پورے ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس سے بھائی اور وڈیرے دونوں نے سبق حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال کمانے کی توفیق دے، کیونکہ حرام کے کام اور کمائی میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔